دیوقار سامعین کرام، دین اسلام نے جو حلال و حرام کو واضح کیا ہے، اب جو بندہ مومن حلال کا استعمال کرتا ہے اس سے مستفید ہوتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو یہ شخص کامیاب زندگی گزارتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کبھی سانپ بھی کھا لیتے ہیں، کبھی بچھو بھی کھا لیتے ہیں، چمگادڑ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کھاتے ہیں، پھر خود بھی ان سے بیمار، پھر بعض دفعہ وہ بیماری متعدی، پھر وہ وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دنیا میں مومنین سے، مسلمانوں سے خطاب ہے، کتنی قومیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان میں سے پاک حلال دیکھ کر کھایا کرو۔ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، ایسا نہ ہو کہ گندی چیزیں کھا کر، حرام کھا کر اپنی صحت کا بیڑا غرق کرو، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ لیکن جو پاکیزہ ہیں، جو حلال ہیں میرے رزق میں سے۔ واشکروا للہ، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا ہے پینا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بادشاہ گزرے ہارون الرشید، ایک عالم سے بہت متاثر ہوئے، اس کو ابھی انعام دینا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، کس نیت سے، کہ یہ تو بالکل حق بیان کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بھی بیان کرے۔ تو اس کو جب انعام دینا چاہ رہا ہے تو اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ جی پوچھیے، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پہ پانی ملنا مشکل ہو اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور آپ کو کہیں سے ایک گلاس پانی ملتا ہو لیکن اس کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہو، آدھی بادشاہت ہو، تو کیا آپ اپنی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی کے لیے تیار ہوں گے اس وقت؟ اس نے ذرا سوچا اور پھر کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ایک طرف میں پیاس سے مر رہا ہوں، دوسری طرف میرے پاس بادشاہت ہیں، آدھی بادشاہت پر مجھے ایک گلاس پانی مل رہا ہے، تو میں یہ سودا کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ کہاں ابھی دوسرا سوال ہے، وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک گلاس پانی آپ پی لیں اور اس کے نکلنے کا راستہ اللہ بند کر دیں، اب یہ آپ کے جسم سے نکل نہیں رہا اور آپ کو شدید تکلیف ہے، تو پھر کیا ایک جگہ سے آپ کا علاج ہو سکتا ہو کہ بھائی بادشاہ کا پیشاب رکا ہوا ہے لیکن اس کے علاج پہ اتنا خرچہ ہے کہ اس کی آدھی سلطنت لگ جائے گی، تو کیا آپ اس علاج کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے انعام دے کر، مجھے لالچ دے کر کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، میں نے رزق عطا کیا، اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تاکہ تم بیمار نہ ہو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ جو کھانے پینے میں کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، حلال کا استعمال کرے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، چاہے غذا کی شکل میں ہو، چاہے کوئی نشہ ہو، اپنے آپ کو بچائے گا کہ بھائی حرام ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ شخص کرے گا جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو۔ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون،
اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے، اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہو۔ میرے بھائیوں، آیت مبارکہ کی روح سے ہم حلال کھائیں گے اور ہم حرام سے پرہیز کریں گے۔ جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب یہ عزم کریں گے کہ ہم حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یہ سگریٹ ہے، یہ نسوار ہے، یہ فلاں نقصان دہ ہے، مضر صحت ہے، اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ علماء، کچھ مولویاں میں بتاتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ مکروہ نہیں، حرام ہے۔ اسلام میں ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو اس سے بچ کے رہیں گے۔